وأولانا 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 ونورنا ونور أولنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور جاننا ونور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل بیتہ وأولیاء أمته أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید ما انت بنعمت ربک بمجنون قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقصروا ذکر اللہ حتی یقولون مجنون صدق اللہ العظیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین شمس العارفین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار گوہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لنگ ازل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا ظاہری لباس فقیرانہ لباس ہوگا، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، ان کا لباس پھٹا ہوا ہوگا، ان کی حالت کو دیکھ کر کوئی انہیں اپنے قریب نہیں بیٹھنے دے گا، اگر وہ کھانے کا سوال کریں گے تو لوگ انہیں کھانا بھی نہیں دیں گے، وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کریں گے، یہاں تک کہ لوگ انہیں مجنوں اور لوگ انہیں پاگل کہیں گے۔ عرض کی اللہ کے رسول وہ آپ کے امتی جن کا آپ نے ذکر کیا کہ لوگ انہیں پاگل کہیں گے وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ خدا کے بھی دوست ہوں گے، مصطفیٰ کے بھی دوست ہوں گے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں حضور علیہ السلام سے خطاب فرما رہا ہے اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ تاریخ اسلام اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جس نے بھی دین کی بات کی، اسلام کی بات کی، اللہ کی وحدانیت کی بات کی یا توحید و رسالت کی بات کی تو عوام الناس نے اسے مجنون کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم بنی اسرائیل سے خطاب کیا آپ نے فرمایا اے میری قوم تم اس بچڑے کی عبادت کرتے ہو، تم ایک خدا کی عبادت کرو، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے۔ جب یہ اعلان فرعون نے سنا کہا معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام مجنون ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے 40 سال بعد مکہ کی سرزمین پہ جب یہ اعلان کیا لوگوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ کا سچا رسول ہوں، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا،
تم ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کے سامنے سر بسجود ہو، ان بتوں کی عبادت مت کرو، ان بتوں کے سامنے اپنے سروں کو مت جھکاؤ۔ تو قوم نے کہا ان محمدن مجنون، معاذ اللہ یہ محمد عربی مجنون ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ابو جہل نے اپنے ایک دوست کو بلایا جس کا تعلق یمن سے تھا، حکیم بھی تھا، طبیب بھی تھا، عالم بھی تھا اور ماہر بھی تھا۔ یمن سے بلا کے کہا اے حبیب یمنی، معاذ اللہ میرا ایک بھتیجا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کو سجدہ کرو، ایک خدا کی بات کرتا ہے، نیا دین لے کے آیا ہے، نیا اسلام لے کر آیا ہے۔ ان محمدن مجنون، میں سمجھتا ہوں وہ مجنون ہو گئے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ان کا علاج ہے تو آپ ان کا علاج کریں۔ حبیب یمنی حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا، عرض کی اللہ کے رسول آپ کے بارے میں 3 قول میں نے سنے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ مجنون ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی جادوگر ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں اس نبی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے علم کے مطابق جادوگر کا جادو زمین پہ اثر کرتا ہے لیکن آسمانوں پہ اثر نہیں کرتا، اور سچے نبی کا معجزہ وہ زمین پہ بھی اثر کرتا ہے، آسمانوں پہ بھی اثر کرتا ہے۔ اگر آپ واقعی ہی جادوگر نہیں، آپ اللہ کے سچے رسول اور سچے نبی ہیں، یہ جو آسمان پہ 14ویں رات کا چاند ہے آپ اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے ایک اشارہ کیا، ایک ٹکڑا مشرق میں گیا، ایک ٹکڑا مغرب میں گیا، پھر کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں سمجھ گیا آپ جادوگر نہیں، میرا آخری سوال یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو امت کے دلوں کے ارادوں کو جانے۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں بتائیں اس وقت میرے دل میں ایسا کون سا راز ہے، ایسی کون سی بات چھپی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ پہلی مرتبہ یمن سے مکہ میں آیا، پہلی مرتبہ نبی سے ملاقات ہوئی، ابھی اپنے دل کے احوال پوچھ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تو یمن کا رہنے والا ہے، تیرے گھر میں ایک جوان بیٹی ہے جو ہاتھوں سے بھی معذور ہے، آنکھوں سے بھی معذور ہے، ٹانگوں سے بھی معذور ہے، وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ وہ سن سکتی ہے، نہ وہ بول سکتی ہے، نہ وہ چل سکتی ہے، بس اتنی ہی بات سننی تھی، آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کر رہا تھا، زبان سے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور کو کہا تھا ان محمدن مجنون، یہ معاذ اللہ محمد عربی مجنون ہے، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں۔ حبیب یمنی کہتا ہے میں مکہ سے دوبارہ یمن میں گیا، اب دروازے پر دستک ہوئی، وہی جوان بیٹی جو چلنے سے قاصر ہے، دیکھنے سے قاصر ہے، بولنے سے قاصر ہے، اس نے دروازہ کھولا، کھڑے ہو کر استقبال کیا، میں نے سلام کیا، میرے سلام کا جواب دیا، میں حیران ہو گیا بیٹی یہ شفا کہاں سے ملی؟ کہا جس نبی نے مکہ میں آپ کو کلمہ پڑھایا وہ نبی یمن کی زمین پہ آیا، اس نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا، ہاتھ رکھنا تھا، اللہ نے محمد عربی کے صدقے مجھے شفا عطا فرمایا۔ پھر مکہ کی سرزمین پر ایک دماد نامی شخص آیا جس کا کام تھا جادو جنات کا وہ علاج کرتا تھا، اور اہل مکہ والوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی جوان ہے، وہ مجنون ہو چکا ہے، ہم نہیں جانتے جنات کا اثر ہے یا جادو کا اثر ہے، ہم آپ کو 3 درہم یا 3 دینار دیں گے اس شرط پر کہ آپ نے اس نبی کا علاج کرنا ہے۔ اب دماد کہتا ہے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا،
اور میں نے کہا یا رسول اللہ انی ارکا، اے اللہ کے رسول دم درود کرتا ہوں، دم درود کا ماہر ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ پر دم کروں۔ آپ نے فرمایا پہلے مجھے خطبہ پڑھنے دو۔ میرے اور آپ کے نبی ممبر پہ تشریف لے گئے، آپ نے خطبہ پڑھا، پھر اس نے کہا آقا ایک بار پھر پڑھیں، آپ نے دوسری بار پڑھا، پھر اس نے کہا پھر پڑھیں، 3 مرتبہ جب میرے نبی نے خطبہ مکمل کیا، کہتا ہے یا رسول اللہ سمیت قول الکاہن و سمیت قول الشاعر لا یسمع کلام اللہ، میں نے بڑے بڑے شاعروں کا، ادیبوں کا کلام سنا ہے، لیکن آج سے پہلے میں نے اللہ کا یہ کلام نہ سنا تھا، اپنا ہاتھ بڑھائیں، کلمہ پڑھ کے مجھے بھی اپنا غلام بنا دیں۔ تو قوم نے نبیوں کو بھی مجنو کہا، اسی طرح نبیوں کے ساتھ جتنے لوگ منسلک تھے، یعنی وہ اصحاب رسول بھی ہو سکتے ہیں، نبی کی آل بھی ہو سکتی ہے، اور بالخصوص نبی کی امت کے اولیاء کو بھی لوگوں نے مجنو اور پاگل کہا۔ اویس کرنی جب لوگ ہنستے تھے آپ رویا کرتے تھے، اور جب لوگ روتے تھے آپ ہنستے تھے۔ لوگوں نے آپ کی ظاہری حالت کو دیکھ کر، کیونکہ علم شریعت سے واقف تھے، علم طریقت کا پتہ نہ تھا، انہوں نے کہہ دیا معاذ اللہ اویس کرنی تو مجنو ہے۔ اسی طرح جو کیس ہے، جسے پاکستان میں ہم کہتے ہیں مجنو، یعنی لیلا مجنو کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، کیس کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں یہ اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کا ولی تھا، نام اس کا کیس تھا، ہمارے پاکستانیوں نے اس کو مجنو کہنا شروع کر دیا، جبکہ مجنو اہل پاکستان میں اسے کہتے ہیں جو پاگل ہو، یعنی جس کا دماغ کام نہ کرے، عقل کام نہ کرے، کہتے ہیں میاں یہ مجنو ہے۔ لیکن اہل عرب میں مجنو اسے کہتے ہیں جو عالی شان لباس اتار لے اور فقیرانہ لباس پہن کے ہر وقت اللہ کو یاد کرے، اسے مجنو کہتے ہیں۔ انہوں نے مجنو کہا تھا اپنی زبان کے اعتبار سے کہ یہ کیس بھی مجنو ہے، اویس کرنی بھی مجنو ہے، اور ہم نے پاکستان میں یہ سمجھ لیا کہ مجنو پاگل کو کہتے ہیں، دیوانے کو کہتے ہیں، باولے کو کہتے ہیں، ہم نے بھی ان کا نام مجنو لینا شروع کر دیا۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہیں دنیا بہلول دانا کے نام سے جانتی ہے، اور ان کو 2 لقب ملے، ایک لقب ملا بہلول اور دوسرا لقب ملا مجنون۔ آپ کا جو ہے اصل نام ہے وہیب بن عمر، اور آپ کے جو وصال ہے وہ 190 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار بغداد میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کے مزار پناہ انوار پر کروڑوں رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ بعض کہتے ہیں اصل نام آپ کا وہیب تھا، اور بعض کہتے ہیں آپ کا نام تھا ابو وہیب، یعنی وہیب آپ کا بیٹا تھا، اس نسبت کی وجہ سے آپ کو ابو وہیب کہا جاتا تھا۔ آپ کے والد کا نام تھا عمر، اس کو لوگ عمرو پڑھتے ہیں، اور عمرو کیسے پڑھتے ہیں؟ عین میم را اور آگے واو لگا دو تو اردو پڑھنے والے کہتے ہیں یہ عمرو لکھا ہوا ہے، جبکہ عربی اعتبار سے جب عین میم را آ جائے عمر بنتا ہے، اور را کے آگے واو آ جائے تو عمر بنتا ہے، عمرو نہیں بنے گا۔ آپ کا نام تھا وہیب بن عمر، اور عمر آپ کے والد کا نام تھا، اور آپ کے 2 لقب بڑے مشہور ہیں، ایک ہے مجنو اور دوسرا ہے بہلول۔ مجنو کیوں کہا گیا؟ ایک روایت کے مطابق آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے ملاقات بھی کی، امام جعفر صادق کے شاگرد بھی رہے، امام موسیٰ کاظم کے شاگرد بھی رہے، امام علی رضا کی خدمت میں بھی رہے، اور ان کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے ہارون رشید نے آپ پر پابندیاں لگا دی۔ ہارون رشید کے ساتھ آپ کا ایک گہرا تعلق تھا، گہری نسبت تھی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے امام موسیٰ کاظم کے پاس نہیں جانا،
کسی حواری نے آ کے خبر دی، حضرت میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہلول دنا جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم سے ملاقات کر رہے تھے۔ ہارون رشید نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بہلول دنا کو جو ہے وہ قضا یعنی قاضی بنائیں گے، جج بنائیں گے۔ جب یہ خبر بہلول دنا کو ملی کہ ہارون رشید آپ کو قاضی بنانا چاہتا ہے، اور ساتھ اس نے یہ جاسوس چھوڑ دیے ہیں کہ آج کے بعد آپ نے امام موسیٰ کاظم سے نہیں ملنا، یعنی جتنے بھی نبی کی اہل بیت اطہار ہے، خون رسول ہے، آپ نے ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا۔ تو بہلول دنا کہتے ہیں میں دور سے جاتا، حجرے سے سلام کرتا، واپس آ جاتا۔ کئی دن یہ سلسلہ رہا، جب مجھے پتہ چلا کہ مجھے قاضی بنانا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ والے تھے، عہدے ایسے قبول نہیں کرتے تھے، انہیں پتہ ہے کہ عہدے پر بیٹھ کر اگر ایک غلط فیصلہ ہو جائے انسان کی زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کا عادل جج فوت ہوا، عادل جج، تو کفن چور کہتا ہے رات کو میں اس کی قبر میں اترا، میں نے دیکھا سارے جسم سے خوشبو آ رہی تھی اور کان سے بو آ رہی تھی۔ پریشان ہو گیا، یہ تو بہت بڑا عادل تھا، بڑا نام تھا اس کا، اس کے کان سے بو آ رہی ہے۔ کہتے ہیں رات کو خواب میں میری اس سے ملاقات ہوئی، میں نے وجہ پوچھی، کہا ساری زندگی میں نے حق پہ فیصلے کیے ہیں، اور ایک دفعہ 2 پارٹیاں میرے پاس آئیں اور ایک پارٹی کی بات میں نے زیادہ غور سے سنی، فیصلہ حق پہ کیا لیکن ایک پارٹی کی طرف میں نے توجہ زیادہ دی، اس کی وجہ سے آج اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں۔ فیصلہ کرنا کوئی آسان بات ہے؟ بہلول کہتے ہیں اس سے لکھ کر امام موسیٰ کاظم کو دیا کہ حضرت میرے لیے کیا حکم ہے؟ باہر سے پتھر آیا، پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا جیم۔ بعض کہتے ہیں جیم سے مراد تھا اے بہلول دنا جبل پہ چلے جاؤ، پہاڑ پہ چلے جاؤ، اور بعض کہتے ہیں جیم سے مراد یہ تھا یہاں سے جاؤ، لیکن بہلول کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ ہے مجنو بن جاؤ۔ میں نے سمجھا جیم سے مراد یہ ہے مجنو، وہ پاکستانی مجنو نہیں، عربی مجنو، یعنی عالی شان لباس اتار کر اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی شان بیان کرو۔ آپ فرماتے ہیں اس دن سے میں نے عالی شان لباس اتارا اور میں نے جو ہے نا فقیرانہ لباس پہن لیا۔ اب ان اللہ والوں کی ادائیں مختلف ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے ایک عصا لیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، تو بچے آ گئے، انہوں نے پوچھا بہلول دنا یہ کیا ہے؟ آپ کہتے یہ میرا گھوڑا ہے۔ بچے ہنستے تھے، کہا بہلول یہ گھاس بھی کھاتا ہے؟ فرمایا ہاں گھاس بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے۔ بہلول اگر یہ گھوڑا ہے اس پہ سوار ہو کر دکھاؤ۔ فرمایا یہ عام گھوڑا نہیں، اس پہ بڑے بڑے بادشاہ سوار ہوتے ہیں۔ جب یہ خبر بادشاہ کو پتہ چلی ہارون رشید کو، تو ہارون رشید نے کہا میاں وہ تو مجنو ہو گیا ہے۔ اس دن آپ کے نام کے ساتھ مجنو لگنا شروع ہو گیا۔ دوسری روایت جو مجھے دل کو لگی ہے، حضرت امام جعفر کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک درخت کے نیچے بہلول کو دیکھا اور میں نے بچوں کو دیکھا، وہ بہلول کو پتھر مار رہے تھے۔ لفظ بہلول نہیں بہلول ہے، کہتے بچے پتھر مار رہے تھے کہ حضرت بہلول سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے بچوں کو بھگایا، میں نے کہا بہلول یہ آپ کو پتھر مارتے ہیں تو آپ انہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا جب یہ بڑے ہو جائیں گے نا تو کبھی تو مجھے یاد کریں گے، اللہ اس بندے پہ رحم کرے جسے ہم پتھر مارتے تھے وہ ہمیں کچھ نہ کہتا۔ ان کی زبان سے جب یہ جملہ نکلے گا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، بس فرمائے میری قبر بھی جنت بن جائے گی، میری آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ تیسرا اور آخری قول کے مجنو کیوں کہتے ہیں؟ آپ ایک دن ہارون رشید کے دربار میں آئے تو ہارون رشید نے ایک عصا آپ کو انعام میں دیا اور کہا بہلول دنا جو تجھ سے بھی بڑا مجنو ہو، جو تجھ سے بھی بڑا دانا ہو، یہ اسے تحفے میں دے دینا۔ اس نے حقارت کی نظر سے کہا۔ آپ نے پوچھا بادشاہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا حکیموں نے لا علاج کر دیا، میرا وصال ہو جائے گا، میں آگے کی منزلوں پہ جا رہا ہوں۔ کہا کتنا بڑا لشکر لے کر جاؤ گے؟
کہا بہلول تجھے پتہ نہیں وہاں پہ لشکر ساتھ نہیں جاتے؟ کہا گھوڑے تو ساتھ لے کر جاؤ گے؟ کہا وہاں گھوڑے بھی ساتھ نہیں جاؤ۔ غلام لونڈیاں؟ کہا وہ بھی ساتھ نہیں جائیں گے۔ کہا پھر وہاں کیا لے کے جاتے ہیں؟ کہا وہاں بندہ نیک اعمال لے کے جاتا ہے۔ تو بہلول نے نا وہ عصا آپ کو دے دیا، دوبارہ انہی سے لے کر، جبکہ انہوں نے کہا تھا جو تجھ سے بھی بڑا معاذ اللہ بیوقوف ہے نا اس کو دے دینا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ میرے نزدیک تو ہی سب سے بڑا بیوقوف ہے، دنیا میں تو نے ہر چیز اپنے لیے پہلے تیار کر رکھی تھی لیکن تو نے قبر کی تیاری نہ کی، اس لیے آپ کو لقب مل گیا المجنون۔ دوسرا لقب ہے بہلول، جسے دنیا بہلول پڑھتی ہے، لفظ ہے بہلول۔ اس نام کے ایک صحابی رسول بھی گزرے ہیں، امام مالک کے ایک ساتھی بھی گزرے ہیں، اہل تشیع کے ایک عالم بھی گزرے ہیں، اور ایک بہلول وہ بھی ہیں جن کا مزار ملتان شریف میں موجود ہے۔ لیکن ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں یہ بہلول دنا اور ہیں، باقی جو بہلول ہیں وہ اور ہیں۔ یہ لقب آپ کو کیوں ملا؟ علماء فرماتے ہیں بہلول کہتے ہیں عقل مند کو، دانش مند کو، ذہین آدمی کو۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایسے بڑے بڑے مسئلے حل کیے جو اس وقت کے بڑے بڑے مفتیوں سے، بڑے بڑے شیخ الحدیث سے حل نہ ہو سکے، آپ نے اپنی زندگی میں چند منٹوں میں حل کیے، اس لیے آپ کو بہلول دنا کا لقب ملا بلا تمثیل۔ 3 بندے چوری کرتے ہوئے قاضی کے گھر سے پکڑے گئے، قاضی نے دربار لگا لیا اور موقع واردات پہ ایک سکہ برآمد ہوا۔ قاضی سے پوچھا گیا آپ کے نزدیک چور کون ہے؟ قاضی نے کہا ان تینوں میں سے جس کی جیب پھٹی ہوئی ہے یقیناً سکہ اسی کی جیب سے گرا ہوگا، وہی چور ہوگا۔ جب ان تینوں کی جیبیں دیکھی گئی، تینوں کی جیبیں بھی سلامت ہیں، تینوں معاشرے میں باعزت ہیں، بزرگ کہلاتے ہیں، اور مانتا کوئی بھی نہیں ہے کہ میں نے چوری کی ہے۔ مسئلہ ہارون رشید کے پاس گیا، ہارون رشید نے کہا بھئی جاؤ بہلول دنا کو بلاؤ۔ بہلول دنا ہے، بہلول دنا نے کہا بھئی تم تینوں بتاؤ تمہارا کام کیا ہے؟ ایک نے کہا حضرت میں خوشبو بیچتا ہوں، دوسرے نے کہا حضرت میں روٹی بناتا ہوں، تیسرے نے کہا حضرت میں گوشت کا کام کرتا ہوں۔ آپ نے وہ سکہ لیا اور سکہ گرم پانی کے اندر ڈالا، تھوڑی دیر بعد فرمائے سکے سے خوشبو سونگو۔ جب خوشبو کو سونگا وہاں سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا چور جو ہے یہ قصاب ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا یہ چور یہ قصاب ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی جیب میں سکہ تھا، جو بندہ جو کام کرتا ہے اس کے کام کے اثرات بھی پیسوں کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ کے اس فیصلے کو دیکھ کر لوگوں نے بہلول کا لقب دیا۔ یا میں دوسری آپ کو ایک مثال دے دوں کہ ایک دن بادشاہ نے ایک گدھے کو خریدا۔ جب گدھا بادشاہ کے دربار میں آیا لوگوں نے تعریف شروع کر دی۔ کسی نے کہا جی بڑا اچھا گھوڑا ہے، بڑا اچھا جو ہے وہ گدھا ہے، کسی نے کہا بہت ہی خوبصورت ہے۔ اتنے میں ایک عام سا آدمی کھڑا تھا، اس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا یہ گدھا تو اتنا ذہین ہے اگر اسے کتاب بھی پڑھائی جائے یہ ساری کتاب پڑھ لے۔ ہارون رشید نے گرفت کر لی، اس نے کہا تو نے اتنی بڑی بات کیوں کی ہے؟ یا تو اس گدھے کو پڑھا، تیرے پاس 10 دن کا ٹائم ہے، اگر گدھے نے تعلیم حاصل نہ کی 10 دن بعد ہم تمہیں سولی پہ لٹکا دیں گے۔ غریب بندہ تھا، دریا کے کنارے پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہا میرے منہ سے یہ جملہ نکل گیا گدھا اتنا ذہین ہے اگر اسے چاہو تو کوئی بندہ کتاب بھی پڑھا سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا 10 دن کا ٹائم ہے، اگر 10 دن کے اندر اس گدھے نے کتاب کو نہ پڑھا ہم سولی پہ چڑھا دیں گے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جاؤ بہلول دنا کے پاس لے جاؤ۔ بہلول دنا کے پاس گئے، 10 دن وہ بھی وہاں رہا، گدھا بھی وہاں رہا۔ 10ویں دن جب دربار لگا سامنے ایک کتاب رکھی گئی، گدھے نے اپنے منہ سے اپنی زبان سے اول سے لے کر آخر تک کے اوراق کو پلٹا اور اس کے بعد کتاب کو بند کر دیا۔ تو اس وقت غریب نے کہا حضرت گدھے نے پوری کتاب پڑھ لی۔ پورا محل دیکھ کر یہ حیران رہ گئے یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک گدھا
اول سے لے کر آخر تک کے سارے صفات پلٹتا رہا۔ شام کا وقت ہوا، وزیر گیا، اس نے کہا بہلول دنا تو نے ایسا کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے 10 دن گدھے کو بھوکا رکھا، 10ویں دن ہم نے جاؤ کے چاند دانے کتاب کے اندر رکھے، پھر دوسرے اوراق میں پھر دانے رکھے، تیسرے اوراق میں پھر رکھے، یوں گدھا جاؤ کھاتا رہا تو اوراق کو پلٹتا رہا۔ تو بادشاہ یہ سمجھتا رہا یہ کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، سمجھے؟ یہ آپ کی ذہانت کو دیکھ کر آپ کو بہلول کا لقب ملا۔ کرسر چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ آپ کے یہ چیز کو دیکھ کر آپ کو لوگوں نے جو ہے بہلول کا لقب دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ زبیدہ خاتون کے قریبی رشتہ دار تھے، زبیدہ بیوی ہے ہارون کی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے ہارون کے قریبی رشتہ دار تھے۔ اکثر آپ محل میں آتے تھے، اور واحد آپ ایسے فقیر گزرے ہیں جس نے جب بھی حق بات ہوئی تو بادشاہ کے سامنے کر ڈالی۔ ہمارے سامنے کوئی بھی ہمارے محلے کا بڑا بیٹھا ہو، ہم اس کے سامنے حق بات اپنا حق مانتے ہوئے شرماتے ہیں، جبکہ حضور کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ جابر ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا۔ ایک دن ہارون اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا ہے، ہارون نے ایسے دیکھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے بہلول جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ غلام کو کہا جاؤ بھی بہلول کو بلا کے لاؤ۔ بہلول جو ہے اچانک محل میں داخل ہوئے تو بادشاہ نے کہا حضرت ایک سوال ہے، فرمایا پوچھیں۔ کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے؟ کہا جیسے آپ تک پہنچا۔ بادشاہ نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ خدا تک کیسے پہنچے؟ کہا حضرت جیسے آپ تک پہنچا ہوں۔ کہا سمجھ نہیں آئی۔ کہا اگر میں چاہتا نا آپ کے پاس آنے نہ آ سکتا، اگر اجازت لیتا ایک غلام کے پاس جاتا، وزیر کے پاس جاتا، منشی کے پاس جاتا، پھر جا کے پتہ نہیں اجازت ملتی کہ نہ ملتی۔ آپ نے چاہا 1 منٹ میں آواز دی، فوراً آپ کے پاس آ گیا۔ فرمایا اسی طرح بندہ لاکھ کوشش کرتا رہے خدا تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن خدا جب چاہتا ہے بندہ فوراً اس کا قریب ہو۔ سمجھیں؟ بادشاہ یہ سن کر حیران ہو گیا، دیکھو کتنی بڑی بات بہلول نے کی ہے۔ اب زبیدہ کون ہے؟ تاریخ کی وہ نیک عورت ہے۔ جب حج کرنے کے لیے گئی، دیکھا کہ حجاج کرام کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں۔ آج تو آپ کو وہاں جگہ جگہ کولر ملے گے، آب زمزم کا پانی ملے گا، اس وقت حجاج کرام کے لیے وضو کا بھی پانی نہ ہوتا تھا۔ آپ نے 17 لاکھ درہم، اس دور میں 17 لاکھ درہم دے کر نہر زبیدہ بنوائی، جو آج سے چند سال پہلے ختم ہو چکی ہے۔ جب نہر زبیدہ تیار ہوگی، منشی نے حساب دیا کہ حضرت اتنا خرچہ ہوا ہے نہر زبیدہ پر۔ فرمایا یہ سارا کا سارا حساب پانی میں بہا دو۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اے اللہ تیرے بندوں سے حساب نہیں لیتی، کل قیامت کے دن مجھ سے بھی حساب ہے۔ خامن دیکھو ظالم ہے، ظالم۔ تو اللہ پاک نے بیوی کتنی نیک عطا فرمائی ہے۔ زبیدہ کہتی ہے محل سے میں باہر نکلی، دریائے دجلہ کے کنارے آئی، میں نے دیکھا بہلول جو ہے نا مٹی کے مکان بنا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا یہ بچے مٹی میں گارے میں کھیلتے ہیں، مکان بناتے ہیں، پھر گرا دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ عادات بچوں کی مجھے بڑی پسند ہے۔ زبیدہ کہتی ہے میں نے بہلول کو دیکھا، میں نے کہا حضرت کیا بنا رہے ہو؟ اب جواب سننا۔ فرمایا خدا کی جنت میں خدا کے بندوں کے لیے محل بنا۔ تو ہم جیسا کوئی عاجز ہو، کم علم ہو، اے فقیر کیسی باتیں کرے، اے پیر کیسی باتیں کر دے، اے تیری سوچ ہی نہیں ہے، تیرے پاس وہ علم ہی نہیں ہے کہ تو ان کا مقام اور مرتبہ سمجھ۔ وہ زبیدہ تھی سامنے، ایک بار بھی اعتراض نہ کیا، فوراً کہا بابا جی یہ بیچتے بھی ہو؟ کہا بیچتا بھی ہوں۔ کہا اچھا میرے لیے اتنا بڑا محل بناؤ، ایسے کھڑکیاں بناؤ، اتنے دروازے ہو، اتنے روشن دان ہو۔ سارا محل تیار ہو گیا۔ کہا کتنے درہم ہے؟ انہوں نے 22 مانگے کہ 30 مانگے۔ جیسے ہی 30 درہم دینار ملے، بہلول نے درائے دجلہ میں پھینک دی۔ یہ بھی ذہن میں رکھو، وہ بھی پیر نہیں ہے جو جیب میں ڈالے نا، اللہ کا مال اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ اب وہ زبیدہ
مٹی کا محل اٹھا کے جیسے ہی گھر میں گئی، آگے ہارون بیٹھا ہوا ہے۔ ہارون نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ آج بہلول کے پاس گئی ہوں، اللہ نے کرم کر دیا ہے تو اس نے 20 درہم دے کے جنت میں محل بنا دیا۔ ہارون رشید کا عقیدہ ٹھیک نہ تھا، وہ بھی نہ سمجھ سکا، ہنسنے لگا، کہا ایسے جنت ملتی تو نبی اپنے صحابہ کو نہ بنا دیتے، صحابہ ایک دوسرے کو بنا دیتے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے جنت کا؟ ایسے جنت میں محل ملتے ہیں، پھر یہ حج کیوں، نماز کیوں، روزہ کیوں؟ زبیدہ کہتی ساری رات میں روتی رہی کہ میں نے دعا کی اے اللہ اگر وہ فقیر جھوٹا ہے اس کا پردہ چاک کر دے، اگر میرا خاوند گمراہ ہے اسے بتا دے فقراء کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اور ہارون کہتا ہے لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے رات کو میں سویا، میں نے دیکھا جنت الفردوس میں اعلیٰ شان محل ہے، میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ آپ کی بیوی کا ہے۔ کہتے میں اندر داخل ہونے لگا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی میری بیوی۔ فرمایا وہ دنیا تھی جہاں بیویوں کے مال پہ قابض ہو جاتے تھے، یہ آخرت ہے، جو کاٹو گے جو بوؤ گے وہی کاٹنا پڑے گا، جو عمل کرو گے اسی کا اجر ملے گا۔ ہارون کہتے صبح بیدار ہوا، میں نے منہ بھی نہ دھویا، دوڑتا ہوا بہلول کے پاس پہنچ گیا۔ میں کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا خدا کی جنت میں بندوں کے لیے محل بنا رہا ہوں۔ بہلول بیچتے بھی ہو؟ کہاں بیچتا بھی ہوں۔ کہا ایسا ایک محل بناؤ۔ جب محل تیار ہو گیا کہا کتنے پیسے ہیں؟ تو ڈبل قیمت مانگی، یعنی کل اس نے 22 کا بیچا، آج وہ 45 مانگ رہا ہے۔ ہارون نے کہا اتنی مہنگائی ایک دن میں؟ کل تو نے 22 کا دیا تھا۔ فرمایا کل جو سودے ہوئے تھے وہ بن دیکھے ہوئے تھے، ہائے ہائے، اور کل جو سودے ہوئے تھے وہ بن دیکھے ہوئے ہیں، آج جو سودے ہوئے ہیں وہ مال کو دیکھ کے ہو رہے ہیں۔ کہا حضرت سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا رات کو تو نے خواب میں محل نہیں دیکھا؟ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا نبی کی امت کے فقیر ہیں، رہتے زمین پہ ہیں، جب نگاہ اٹھاتے ہیں عرش کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جنتوں کو۔ سمجھے؟ اسی وجہ سے آپ کا اس محل میں بڑا کثرت سے آنا جانا تھا۔ ایک دن ایک بہت بڑا خراسان سے عالم آیا کہ پورے بغداد میں، مصر میں، شام میں اعلان ہو گیا بھئی سب سے بڑا خراسان کا عالم آیا، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے فقہا ہارون رشید کے دربار میں جمع ہو گئے۔ جیسے بہلول کو پتہ چلا نا، آپ بھی محل میں اندر داخل ہوئے، جب اس عالم نے دیکھا، عالموں میں آپ کو پتہ ہے نفس لوامہ ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ نفس لوامہ کی تعریف میں پہلے کر چکا ہوں، یہ کسی نہ کسی بات پہ نقطہ نکالتے، اے کیوں تو یہ کیوں۔ جب اس عالم نے دیکھا ایک فقیر ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور جو کرتا پہنا ہوا ہے اس کے بٹن بھی نہیں ہیں، کرتے کے اوپر پیوند بھی لگے ہوئے ہیں، جوتے کے اوپر مٹی بھی لگی ہوئی ہے، ہاتھ میں عصا بھی پکڑا ہوا ہے، تو بادشاہ کو دیکھ کے کہتا ہے حضرت آپ تو بڑے سخی ہو، بڑے عظیم آدمی ہیں۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا ایسے فقیروں کو بھی اپنے دربار میں آنے دیتے ہو، ان حقیروں کو بھی اپنے دربار میں آنے دیتے ہو؟ ہارون رشید نے کہا حضرت یہ فقیر نہیں ہے، علم کا سمندر ہے اس کے پاس، بڑا علم ہے۔ خراسان کا عالم جو ہے پریشان ہو گیا، بھئی میں اتنے دور سے آیا ہوں، سارے لوگ میری زیارت کے لیے آئے ہیں، ابھی بھی میرے سامنے اس کے علم کے تذکرے ہو رہے ہیں، یعنی کہ یہ فقیر آدمی ہے، لباس پھٹا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ بھی اس دور کے مولوی، یعنی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے بڑا عالم وہ ہے جس کا قد بڑا ہوگا، جسم بڑا ہوگا، امامہ ہوگا، جبہ ہوگا، وہ بڑا مولوی ہے۔ علم کا سمندر ہے۔ اس نے کہا حضرت ایک سوال پوچھوں؟ خراسان کا عالم کہتا ہے سوال سننا بڑا دلچسپ ہے۔ کہا حضرت ایک سوال ہے، اگر آپ نے جواب دیا 1000 اشرفیاں دوں گا، اگر آپ نے جواب نہ دیا 1000 اشرفیاں آپ سے لوں گا۔ آپ نے فرمایا نہ میں دینے والا ہوں نہ میں لینا والا ہوں، ہم تو اللہ کے فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کھانا بھی نہیں ہوتا، ہاں البتہ تیرے سوال کا جواب نہ دے سکا، ساری زندگی تیرا غلام بن کے رہوں گا۔ اب اس عالم کا سوال، کہا گھر میں میاں بیوی بیٹھے ہیں، قابل غور جملہ ہے، میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، 7 نمازی نماز پڑھ رہا ہے،
دائیں طرف روزے دار روزے میں بیٹھا ہے، اچانک ایک بندہ گھر میں داخل ہوا، میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا، نمازی کی نماز ٹوٹ گئی، روزے دار کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ سوال نہیں، اصل میں یہ پہیلی ہے۔ سوال کا جواب دینا آسان ہوتا ہے، پہیلی کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ فقہ کی طرف اگر جائیں تو جب تک خاوند اپنی بیوی کو طلاق نہ دے طلاق نہیں ہوتی، جب میاں بیوی زبان سے جملہ کفریہ نہ کہیں تب تک طلاق نہیں ہوتی۔ پھر اگر نماز کی طرف جائیں، جب تک نمازی نماز کو نہ توڑے یا ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے نماز جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تب تک انسان نماز میں رہتا ہے۔ روزے کا بھی یہی مسئلہ ہے، جب تک وہ جان بوجھ کے کھائے پیے نہ تب تک تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب سارے مفتی، سارے شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، کہا ایک بندہ محل میں آیا، میاں بیوی کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، نمازی کی نماز بھی ٹوٹ گئی، روزے دار کا روزہ بھی ٹوٹ گیا، بتاؤ وہ کون ہے؟ بہلول دنا کی طرف ساروں نے دیکھا کہ بہلول تو آج پھنس گیا ہے۔ بہلول دنا مسکرائے، فرمایا میں نے سوچا تھا کوئی بہت بڑا سوال کرے، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ بڑا مشکل سوال ہے، جواب تو دو۔ آپ نے فرمایا اس عورت کا پہلا شوہر، جب شوہر مفقود الخبر ہو چکا تھا، علماء نے فتویٰ دیا یہ بیوی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، اور کہا نمازی کی نماز کیسے گئی؟ فرمایا وہ نماز اور روزہ پہلے شوہر کے قضا ادا کر رہے تھے، جب وہ زندہ واپس آیا نکاح بھی ٹوٹ گیا، لہذا اس کی طرف سے نہ نمازیں قضا کی جائیں گی نہ روزہ قضا کیا جائے گا، اپنی نمازیں بھی خود پوری کرے گا، اپنا روزہ بھی خود پورا۔ وہ بھلے والے پریشان ہو گئے۔ پھر علماء جو تھا وہ عالم اٹھ کے جانے لگا، کہا حضرت ایک سوال میں نہ پوچھوں؟ اس نے کہا پوچھو۔ کہا میرا یہ سوال ہے، ایک مٹکا ہے زیتون کا اور ایک مٹکا ہے شہد کا، اور کسی نے شہد اور زیتون کو ایک پیالے میں جمع کیا، بعد میں دیکھا چوہا مرا ہوا تھا، اب یہ بتائیں کہ چوہا زیتون میں تھا کہ شہد میں تھا؟ زیتون پاک ہے کہ شہد پاک ہے؟ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، جب لاجواب ہو گیا کہتا ہے حضرت آپ ہی جواب دے دو۔ آپ نے فرمایا چوہے کا پیٹ چاک کیا جائے گا، جب پیٹ میں سے زیتون نکلا تو زیتون میں چوہا تھا، جب شہد نکلا تو شہد میں تھا۔ فلسفی آ گیا ہارون رشید کے دربار میں، اس نے 3 سوال کیے بڑے عجیب و غریب۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں میرے 3 سوال ہے تم سے، تم کہتے ہو خدا ایک ہے، کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ تم جو کلمہ پڑھتے ہو اشہد اللہ، یہ اشہد کے لفظ پر آپ توجہ کریں، یہ شہادت کے لیے بولا جاتا ہے، اور آج بھی ہمارے پاکستانی قانون کے مطابق جج اسی کو شہادت کے لیے بلاتا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ گواہ وہ بنتا ہے جس کے سامنے سب کچھ ہوا ہو۔ گواہی دینے کے لیے آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا ضروری ہے۔ کہا تم جو گواہی دیتے ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ اللہ ایک ہے، تم نے دیکھا ہے؟ ہارون خاموش، علماء خاموش۔ کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو سب کچھ کرنے والا خدا ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، بندہ بندے کو قتل کرتا ہے، بندہ بندے کا مال لوٹ لیتا ہے، اس میں بندے کا کیا جرم ہے؟ اسی نے کیا ہے، معاذ اللہ خدا کر رہا ہے جو کر رہا ہے۔ تیسرا، تم کہتے ہو شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور جہنم میں آگ ہوگی، قیامت کے دن آگ میں ڈالا جائے گا، آگ کو کیسے جلائے؟ ہارون رشید نے علماء کو بلایا، بڑے بڑے علماء لاجواب ہو گئے۔ پھر کہا جاؤ بھی بہلول دنا کو بنا کے لاؤ، یہ فقیر ہی کام آئے گا، علماء کا کام نہیں ہے۔ بہلول دنا محل میں آئے، آپ نے مٹی کا پتھر اٹھا کے زور سے مارا، اس حضرت کے سر پہ لگا، خون نکلا، شاگرد اس کے اکٹھے ہو گئے، جھگڑا ہو گیا۔ کہا تو نے مجھے پتھر کیوں مارا؟ تیری مجال کیسے ہوئی؟ تو نے ایک عالم پر ہاتھ اٹھایا۔ کہا کیا ہوا؟ ایک پتھر ہی تو مارا ہے۔ کہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا نظر تو نہیں آ رہا۔ سمجھ آئیے؟ ویسے جن کو نہیں آئی میں کہتا ہوں ان کی بیویاں جنتی ہیں، قسم۔ پتھر مارا عالم کو۔ کہا پتھر کیوں مارا؟ کہا پتھر سے کیا ہوا؟ کہا پتھر سے تکلیف ہوئی ہے۔ کہا نظر نہیں آ رہی۔
اس نے کہا تکلیف لازمی نظر آئے؟ فرمایا تکلیف نظر نہ آئے ہم مان لیتے ہیں، وہ نظر نہیں آتا کیوں نہ مانے؟ اور فرمایا ہم اس لیے نہیں کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ ایک ہے، ہمارے نبی نے کہا وہ ایک ہے، اگر ہمارا محمد کہہ دیتا کہ خدا دو ہے، ہم اپنے نبی پر یقین رکھتے ہوئے کہہ دیتے ہمارے خدا بھی دو ہے۔ دوسرا اس نے کہا تھا، دوسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ سب کچھ خدا کر رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا قتل و غارت یہ وہ تم کہتے ہو وہ خدا کر رہا ہے۔ کہا پتھر میں نے نہیں مارا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو نے مارا ہے؟ کہا میں نے نہیں مارا۔ شاگردوں نے کہا ہم نے دیکھا بہلول نے مارا۔ بہلول نے کہا میرے رب نے مارا ہے۔ اس نے کہا رب کیسے مار سکتا ہے؟ فرمایا تو پھر کیوں کہتا ہے ہر کام اللہ کرتا ہے؟ اللہ نے بندے کو عقل بھی دی، اعضاء بھی دیے ہیں، سوچنے صلاحیت کی طاقت بھی دی ہے، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ تیسرا تو نے کہا تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے۔ ارے آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو نے ابھی کہا ہے پتھر مجھے تکلیف دے گیا، بتا تو بنا مٹی سے، مٹی نے مٹی کو کیسے تکلیف دے گا؟ سمجھے؟ یہ آپ کا ذہانت تھا اتنا، اسی وجہ سے آپ کو بہلول کا آپ کو علماء کرام نے لقب عطا فرمایا۔ توجہ کرنا، آپ فرماتے ہیں میں بہلول دنا کے پاس آیا، میں نے کہا حضرت اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے مجھے کوئی عمل بتاؤ۔ اے جوان میری بات پہ غور کریں، یعنی ہر وقت گناہ کا ارادہ کرنا، گناہوں سے پیار کرنا، ہر وقت گناہ کا سوچنا، دوسرے کے ساتھ برا کرنے کا سوچنا، نیکی کی طرف نہ آنا۔ حضرت کو ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میں اسے عمل کروں تو نفس پہ قابو کروں، اپنی خواہشات پر جنسی جسمانی ہر طرح سے کنٹرول کر سکوں۔ آپ نے فرمایا یار یہ مسئلہ کسی عالم سے پوچھ، ہم تو فقیر ہیں دیوانے، ہمیں کیا پتا۔ فرمایا فقیر دیوانے ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، آپ ہی بتائیں۔ فرمایا 4 عمل ہے، غور کرنا۔ پہلا عمل کیا ہے؟ فرمایا جب بھی گناہ کا ارادہ کرے یا تیرے دل میں یہ بات آئے آج میں گناہ کروں گا، آج فلاں کو تنگ کروں گا، فلاں کی عزت برباد کروں گا، فلاں کا مال کھاؤں گا، فلاں کو دھوکہ دوں گا، اس دن خدا کا رزق مت کھانا۔ کہا حضرت کیسے ممکن ہے؟ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے، کھاؤ بھی اسی کا رزق اور نافرمانی بھی اسی کی کرو۔ دوسرا عمل کہا جب بھی گناہ کا ارادہ ہو کہ آج نماز نہیں پڑھنی، آج فلاں کا گریبان پکڑنا ہے، آج فلاں کی غیبت کرنی ہے، آج فلاں کو دھوکے میں ڈالنا ہے، اس وقت خدا کی زمین سے نکل جا کیونکہ یہ ساری زمین خدا کی ہے۔ حضرت کیسے ممکن ہے؟ فرمایا رہتے بھی اسی کی زمین پہ ہو، نافرمانی بھی اسی کی کرتے ہو۔ کہا تیسرا عمل، کہا جب بھی گناہ کا ارادہ ہو کہ آج میں نے ظلم کرنا ہے، آج میں نے قتل کرنا ہے، آج میں نے فتنہ برپا کرنا ہے، فرمایا وہاں جا کے کرنا جہاں وہ دیکھ نہ رہا۔ کہا وہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جب تجھے پتہ ہے وہ دیکھ رہا ہے پھر گناہ کیا۔ چوتھا فرمایا اگر پھر بھی تو باز نہ آیا نا، یا رزق اس کا چھوڑ، یا اس کی زمین کو چھوڑ، یا اس سے چھپ جا، اگر یہ 3 باتیں تیری سمجھ میں نہیں آتی، فرمایا جب ملک الموت ہے نا اسے کہنا 10 منٹ ٹھہر جا، میں اپنے رشتہ داروں سے مل لوں، موت کی تیاری کروں۔ کہا ملک الموت کس کو ٹائم دیتا ہے؟ فرمایا جب تجھے پتہ ہے موت مقرر ہے، ٹائم نہیں ملے گا، پھر موت کی تیاری بھی تو کر۔ سمجھیں؟ قبرستان میں کسی نے خبر دی ہارون رشید کو، حضرت آپ یہاں پہ بیٹھے، بہلول جو ہے نا بازار میں کھڑا ہے، تو فقیر بازار میں اچھا نہیں لگتا، بازاروں میں گھومنے والا فقیر۔ بہلول حیران ہو گیا، یار ساری زندگی ویرانوں میں بھٹکنے والا آج قبرستان، آج بازار کھڑا ہے۔ ہارون رشید اپنے محل کو چھوڑ کے بازار گیا، دیکھا بہلول کا سر آسمان کی طرف ہے، بازار کے درمیان میں چوک میں کھڑا ہے۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا بندوں کی خدا سے صلح کروا رہا ہوں، بندوں کی خدا سے صلح کروا رہا ہوں۔ تے ہارون کہتے مجھے سمجھ نہیں، میں ہنس پڑا، میں کہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا او مان گیا، یہ نہیں مانتا، وہ مان گیا ہے، وہ کہتا ہے آ مجھ سے مانگ میں دوں گا، توبہ کر تیری توبہ قبول کروں گا، تو رزق مانگتا ہے میں رزق دوں گا،
وہ مان گیا، یہ نہیں مانتے۔ کچھ دن بعد لوگوں نے بتایا حضرت بہلول جو ہے قبرستان میں بیٹھا ہے۔ کہا ابھی تو بازاروں میں تھا، پھر قبرستان چلا گیا، خیر تو ہے؟ ہارون کہتا ہے میں قبرستان گیا، میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا بندوں کی خدا سے صلح کرا رہا ہوں۔ ہارون کہتا ہے میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ فرمایا یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ تو مجھے ان کی ایک بات بڑی پسند آئی، رات کو میں پڑھا، میں 10-15 منٹ سن کے حیران رہا، یار کتنے عظیم لوگ تھے۔ ایک چور آیا ان کے گھر میں چوری کرنے، سونے کی تھیلی میں سونے کی اشرفیاں پڑی ہوئی تھیں، اس نے اٹھائی تھے، وہ ادھر بھاگ گیا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہی بہلول کو پتہ چلا چور جو ہے اشرفیاں لے کے بھاگا ہے، آپ باہر نکلے، آپ ادھر بھاگ گئے، سمجھ آئیے؟ چور اس سمت کی طرف بھاگا، تے آپ نے چور کو دیکھا بھی ہے، یہ بھی دیکھا کہ تھیلی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، چوری کر کے وہ ادھر بھاگا، آپ ادھر بھاگ گئے۔ باہر محلے والے دیکھ رہے تھے، وہ یہ ماجرا دیکھ کے بڑے پریشان ہو گئے، ایک کیسا فقیر ہے چور کے پیچھے بھاگدا، یہ ادھر کدھر بھاگ گیا ہے؟ محلے والے پیچھے گئے، دیکھا بہلول دنا قبرستان کے بیچ میں کھڑا ہے۔ کہا حضرت یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی چوری ہوگی؟ فرمایا ہاں۔ آپ کے سامنے آپ کی اشرفیاں اٹھائیں، آپ نے دیکھا؟ کہاں دیکھا۔ کہا آپ کو یہ پتہ ہے چور ادھر بھاگا ہے؟ کہا دیکھا ہے۔ آپ اس کے پیچھے کیوں نہیں بھاگے، ادھر کیوں آئے؟ فرمایا ایک نہ ایک دن مر کے یہاں آئے گا، سمجھے؟ مر کے ایک نہ ایک دن۔ فرمایا بندے جتنے بھی گناہ کر لے، خدا کی زمین پہ جتنے فتنے برپا کرنے کر لے، ایک دن تو نے بھی مر کے یہاں پہ دفن ہونا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔